بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی متعلقات النصوص. یہ فصل متعلقات نصوص کے بیان میں ہے. متعلقات سے مراد یہاں پر متمسکات ہے، یعنی جن چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے. اب استدلال یا تو عبارت النص سے کیا جاتا ہے، یا اشارت النص سے کیا جاتا ہے، یا دلالت النص کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یا اقتضاء النص کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. تو اب یہ فصل ان چاروں چیزوں کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰن نے پیش فرمائی ہے. فرماتے ہیں فصل فی متعلقات النصوص. یہ فصل نصوص کے متعلقات کے بیان میں ہے، یعنی کہ ان چیزوں کے بیان میں ہے جن کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے. نعنی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتضاءہ. مصنف کہتے ہیں کہ ہم اس سے مراد لیتے ہیں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. ان چاروں کے درمیان دلیل حصر کیا ہے؟ تو دلیل حصر اس طریقے سے ہے، دلیل پیش کرنے والا یا تو لفظ سے دلیل پیش کرے گا، یا معنی سے دلیل پیش کرے گا. یا تو لفظ سے دلیل پیش کرے گا یا معنی سے دلیل پیش کرے گا. اگر لفظ سے دلیل پیش کرے تو دو احتمال ہیں اس میں بھی، یا تو اس لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہوگا یا نہیں. اگر دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے تو اس کے اندر دو احتمال، یا تو اس لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہوگا یا نہیں. اگر پہلا والا احتمال ہے تو اس لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہو تو اس کو عبارت النص کہا جاتا ہے. اور اگر دوسرا والا احتمال ہے، یعنی کہ اس لفظ کو معنی کے لیے قصداً نہ لایا گیا ہو، تو اس کو اشارت النص کہا جاتا ہے. اور اگر دلیل پیش کرنے والا معنی سے دلیل پیش کرے تو اس میں بھی دو احتمال، یا تو وہ اس لفظ سے بغیر غور و فکر کے مفہوم ہوں گے یا نہیں، یا تو وہ معنی اس لفظ سے بغیر غور و فکر کے مفہوم ہوں گے یا نہیں. اگر وہ معنی اس لفظ سے بغیر غور و فکر کے مفہوم ہو رہے ہیں تو اس کو دلالت النص کہا جاتا ہے. اور اگر بغیر غور و فکر کے وہ معنی مفہوم اس لفظ سے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو اقتضاء النص کہا جاتا ہے. جن چاروں قسموں کے درمیان دلیل حصر تھی، یا تو دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے گا یا معنی سے دلیل پیش کرے گا. اگر لفظ سے دلیل پیش کرے اس کے اندر دو احتمال، یا تو اس لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہوگا یا نہیں. اگر اس لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہو تو اس کو عبارت النص کہا جاتا ہے. اور اگر اس لفظ کو معنی کے لیے قصداً نہ لایا گیا ہو تو اس کو اشارت النص کہا جاتا ہے. اور اگر دلیل پیش کرنے والا معنی سے دلیل پیش کرے تو اس میں بھی دو احتمال ہیں، یا تو وہ معنی اس لفظ سے بغیر غور و فکر کے مفہوم ہوگا یا نہیں. اگر وہ معنی اس لفظ سے بغیر غور و فکر کے مفہوم ہو جائے تو اس کو دلالت النص کہا جاتا ہے. اور اگر بغیر غور و فکر کے وہ معنی اس لفظ سے مفہوم نہ ہو تو اس کو اقتضاء النص کہا جاتا ہے. فَأَمَّا عِبَارَةُ النَّصِّ فَهُوَ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلِهِ وَأُرِيدَ بِهِ قَصْدًا. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عبارت النص کی تعریف کو بیان فرماتے ہیں. عبارت النص کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں عبارت النص اس حکم کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو، اور جس کلام سے اس حکم کا قصد بھی کیا گیا ہو، یا اس کلام سے قصداً وہی حکم مراد لیا گیا ہو. تو عبارت النص وہ ایسا حکم ہے کہ جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو اور کلام سے قصداً وہی حکم مراد لیا گیا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے عبارت النص. اور اشارت النص کس کو کہتے ہیں؟ اشارت النص کہتے ہیں کہ جو نظم نص کے ذریعے سے ثابت ہو
یعنی کہ جو عبارت نص کی ہے اسی عبارت کے ذریعے سے وہ حکم ثابت ہو، اس حکم کے لیے کسی لفظ کی زیادتی نہ کی گئی ہو، اور وہ حکم من کل وجہ ظاہر بھی نہ ہو، اور نہ ہی کلام اس کی وجہ سے لایا گیا ہو۔ جو نص لائی گئی ہے، جو عبارت لائی گئی ہے، اس عبارت سے ہی جناب والا بغیر لفظ کی زیادتی کے نہ اس حکم کے لیے کلام لایا گیا ہو، جو حکم سمجھ میں آ جائے اس حکم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشارۃ النص کہا جاتا ہے۔ تو اشارۃ النص وہ ایسا حکم ہے جو نظم نص سے تو ثابت ہوگا، جو عبارت کے ذریعے سے تو ثابت ہوگا، لیکن عبارت میں نہ تو اس کے لیے کسی حرف کی، کسی کلمے کی زیادتی کی گئی ہوگی، اور نہ ہی وہ حکم جس کو اشارۃ النص کہا جائے گا وہ من کل وجہ یہ نص سے ظاہر بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی جناب والا کلام کو اشارۃ النص کے حکم کے لیے لایا گیا ہوگا، بلکہ جہاں پر خود ہی عبارت کے ذریعے سے جو حکم سمجھ میں آ جائے اس کو اشارۃ النص کہا جاتا ہے۔ تو عبارت النص کہیں گے اس حکم کو جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو اور کلام سے قصدن وہ حکم مراد لیا گیا ہو، اور اشارت النص کہیں گے کہ جس کی وجہ سے نہ تو کلام لایا گیا ہو نہ قصدن لفظ سے اس حکم کو مراد لیا گیا ہو، بلکہ عبارت سے خود بخود وہ حکم سمجھ میں آ گیا ہو، اس کو اشارت النص کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں فَأَمَّا عِبَارَةُ النَّصِ عِبَارَةُ النَّصِ فَهُوَ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلِهِ وَأُرِيدَ بِهِ قَصْدًا، تو ایسا حکم ہے جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو اور کلام سے قصداً وہ مراد لیا گیا ہو۔ وَأَمَّا إِشَارَةُ النَّصِ فَهِيَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا سِيقَ الْكَلَامِ لِأَجَلِهِ۔ اشارۃ النص کہا جاتا ہے اس حکم کو جو نظم نص کے ذریعے سے ثابت ہو، جو عبارت کے ذریعے سے ثابت ہو، من غیر زیادت عبارت میں زیادتی کیے بغیر، اور وہ حکم کیا ہونا چاہیے؟ من کل وجہ ظاہر بھی نہ ہو، ولا سیق الکلام لأجلہ، اور نہ ہی اس حکم کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو۔ مثالہ فی قولہ تعالی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ عبارت النص اور اشارت النص دونوں کی مثال مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ یہ آیت کریمہ مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، یعنی مال غنیمت کے جہاں مستحق فقراء مہاجرین کے علاوہ 4 قسم کے لوگ اور ہیں، وہیں پر فقراء مہاجرین بھی مال غنیمت کے مستحق ہیں۔ مال غنیمت کے مستحق ہو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کے مستحق ہو وہ فقراء مہاجرین بھی ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ایسے فقراء مہاجرین بھی مال غنیمت کے مستحق ہیں۔ تو یہ عبارت کس بات کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی؟ مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی۔ تو یہ عبارت جناب والا مال غنیمت کے مستحقین پر دلالت کرنے کی وجہ سے عبارت النص کہلائی ہے۔ کیا کہلائی؟ عبارت النص، اس لیے کہ عبارت النص کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو۔ یہاں پر چونکہ کلام مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، تو یہ عبارت مال غنیمت کے مستحق کو بتانے کے لیے عبارت النص ہو گئی۔ لیکن وہیں اس عبارت کے ذریعے سے ہمیں مہاجرین کا فقیر ہونا بھی معلوم چل گیا،
مہاجرین کا فقیر ہونا بھی معلوم چل گیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان مہاجرین کو فقراء کہہ کر کے تعبیر فرمایا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر مہاجرین کا جو ہم کو فقیر ہونا پتہ چلا، تو بس اسی عبارت کے ذریعے سے پتہ چل گیا جو عبارت مال غنیمت کے مستحق کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی تھی، علیحدہ مہاجرین کے فقیر ہونے کو بتانے کے لیے کسی لفظ کی یہاں پر ضرورت نہیں پڑی، اور نہ ہی جناب والا اس عبارت نے من کل وجہ ظاہری طور پر یعنی کہ ہر اعتبار سے نہ تو اس عبارت نے مہاجرین کے فقیر ہونے پر دلالت کی، اور نہ ہی یہ عبارت مہاجرین کے فقیر ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ تو دیکھیے جناب والا جو عبارت یہاں پر مال غنیمت کے مستحق کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی تھی، اسی عبارت کے ذریعے سے ہم مہاجرین کا فقیر ہونا بھی جان لیا، مہاجرین کا فقیر ہونا بھی جان لیا۔ تو یہ عبارت مہاجرین کے فقیر ہونے کے تعلق سے کیا ہو گئی؟ اشارۃ النص ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اشارۃ النص۔ تو اس آیت کریمہ کا مال غنیمت کے مستحق کو بیان کرنے کے لیے لایا جانا یہ عبارۃ النص کہلائے گا، اور اسی عبارت سے مہاجرین کا فقیر ہونا یہ جناب والا اشارۃ النص کہلائے گا۔ تو جہاں جناب والا اس آیت کریمہ سے ہمیں مہاجرین کا فقیر ہونا پتہ چلا اشارۃ النص کے طریقے پر، وہیں ہمیں جناب والا اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اس کے مال سے ملکیت زائل ہو جائے، جس کے مال سے اس کی ملکیت زائل ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیر کہا جاتا ہے۔ لہذا جب مہاجرین کے مال سے یا مہاجرین کو جب فقیر کہا گیا تو اس فقیر کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مہاجرین کے جو مال تھے ان مالوں سے مہاجرین کی ملکیت کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی۔ مہاجرین کی ملکیت جناب والا ان مالوں سے زائل ہو گئی، اس لیے کہ اگر ہم مہاجرین کے مالوں سے ان کی ملکیت کو زائل نہ مانیں گے تو پھر ان مہاجرین کو فقیر کہنا درست نہیں رہے گا، اس لیے کہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے اس کے مال کی ملکیت زائل ہو جائے۔ تو یہاں پر مہاجرین کو چونکہ فقیر کہا گیا ہے تو اب اشارۃ النص کے ذریعے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جناب والا مہاجرین کے جو مال تھے جن کو چھوڑ کر وہ مدینے تشریف لے آئے تو اب ان مالوں سے ان کی ملکیت زائل ہو گئی۔ جب مہاجرین کے مال سے ملکیت زائل ہو گئی تو پھر اس پر ملکیت ثابت کس کی ہوئی؟ تو پھر اس پر ملکیت غیر مسلم کی، جو مکے کے غیر مسلم تھے ان کی ملکیت کیا ہو گئی؟ مہاجرین کے مال پر ثابت ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ سے مہاجرین کا فقیر ہونا جو ہم کو پتہ چلا وہ بھی اشارۃ النص کے طریقے پر پتہ چلا، وہیں ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ مہاجرین سے ان کی ملکیت کا کیا ہو گیا؟ زوال ہو گیا، اس لیے کہ ملکیت کا اگر زوال نہیں ہوگا تو اب مہاجرین کو فقیر سے تعبیر کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو جب مہاجرین سے ان کے مال مہاجرین کی ان کے مالوں سے ملکیت زائل ہو گئی تو اب یہ جناب والا مہاجرین کے مال کس کی ملکیت میں چلے گئے؟ یہ غیر مسلم مکہ کی ملکیت میں چلے گئے۔ جو مکے کے غیر مسلم تھے اب ان کی ملکیت کس پر ثابت ہو گئی؟ مہاجرین کے مال پر ثابت ہو گئی۔ لہذا اس آیت کریمہ کو مال غنیمت کے مستحق کو بیان کرنے کے لیے لانا یہ عبارۃ النص کہلائے گا، اور اسی آیت کریمہ سے مہاجرین کا فقیر ہونا یہ جو ہم کو پتہ چلا اس تعلق سے یہ آیت کریمہ اشارۃ النص کہلائے گی۔ وہیں پر غیر مسلم کا مہاجر کے مال کا مالک ہو جانا یہ جو ہم کو پتہ چلا اس تعلق سے بھی یہ آیت کریمہ اشارۃ النص کہلائے گی۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مال غنیمت کے مستحق وہ فقیر مہاجرین بھی ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ فإنه سیق لبیان استحقاق الغنیمت، تو یہ آیت کریمہ مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔
فصار نصا فی ذالک، تو اب یہ آیت کریمہ مال غنیمت کے مستحقین کے تعلق سے نص ہو گئی. وقد ثبت فقرهم بنظم النص، وہیں جناب والا اسی عبارت کے ذریعے سے مہاجرین کا فقیر ہونا بھی کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. فکان اشارۃ، تو جناب والا اب اس آیت کریمہ کا دلالت کرنا مہاجرین کے فقیر ہونے پر یہ کہلائے گا اشارۃ النص. وہیں ہم کو اس آیت کریمہ سے بطور اشارہ یہ بھی پتہ چل گیا. فکان اشارۃ الی ان استیلاء الکافر علی مال المسلم سبب لثبوت الملک للکافر، کہ غیر مسلم کا مال مسلم پر غلبہ حاصل کر لینا یہ سبب ہے غیر مسلم کے لیے ملکیت کے ثبوت کا. غیر مسلم کا مال مسلم پر غلبہ حاصل کر لینا یہ جناب والا سبب ہے غیر مسلم کے لیے ملکیت کے ثبوت کا. کیوں؟ اذ لو کانت الاموال باقیۃ علی ملکہم، اس لیے کہ اگر مال مسلمین اور یہ مہاجرین کی ملکیت ہی میں کیا رہیں؟ باقی رہیں. تو اب اگر مال مسلمین کو مہاجرین کی ملکیت ہی میں باقی رکھنا اگر ہم مان لیں تو لا یثبت فقرهم، تو پھر ایسی صورت میں مہاجرین کو جو فقیر کہا گیا ہے ان کو فقیر کہنا ثابت نہیں ہوگا. اس لیے کہ فقیر تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی مال سے ملکیت کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے. لہذا اب اشارۃ النص سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اب مہاجرین کے مال پر جو ملکیت ثابت ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ غیر مسلم کی ہوگی. وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْاِسْتِيلَاءِ، فرماتے ہیں جناب والا ہے اشارۃ النص کے طریقے پر بہت سارے مسائل کی تخریج کی جائے گی. ان مسائل میں سے ایک تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر غیر مسلم مال مسلم پر غلبہ حاصل کر لے تو غلبے کی بنیاد پر وہ مال مسلم اب غیر مسلم کی ملکیت کہلائے گا. جب مال مسلم غیر مسلم کی ملکیت کی وجہ سے جب غیر مسلم کی ملکیت کہلایا تو اب مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں اب اگر غیر مسلم سے اس مال مسلم کو کسی تاجر نے خرید لیا تو ایسی صورت میں اس تاجر کے لیے ملکیت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. کیوں ملکیت ثابت ہو جائے گی؟ اس لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی جو تاجر نے اب غیر مسلم سے مال خریدا ہے تو وہ ایسا مال ہے کہ جس پر غیر مسلم کی کیا ہے؟ ملکیت ہے. اور جس مال پر کسی کی ملکیت ہو تو اس کو وہ اپنا مال بیچنا کیا ہے؟ جائز ہے. لہذا اب یہاں پر غیر مسلم نے جو مال مہاجر کو بیچا غلبہ حاصل ہونے کے بعد تو اب چونکہ وہ غیر مسلم کی ملکیت کا ہو گیا وہ مال، اس لیے اب اگر تاجر نے اس مال کو خریدا تو خریدنے کی وجہ سے تاجر کو اس مال مسلم پر ملکیت حاصل ہو جائے گی اور جناب والا تاجر کے لیے اس مال مسلم میں تصرف کرنا بھی جائز ہوگا. یعنی کہ جب تاجر نے غیر مسلم سے اس مال کو خرید لیا تو اب خریدنے کے بعد اس مال مسلم کو بیچنا بھی اب تاجر کے لیے جائز ہوگا اور اس مال مسلم کو ہبہ کرنا بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. اور اگر جناب والا وہ مال مسلم جس کو اب غیر مسلم سے تاجر نے لیا ہے اگر غلام کی صورت میں ہو تو اب تاجر کو آزاد کرنا بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. اسی طریقے سے جناب والا اگر دار حرب پر مجاہدین نے غلبہ حاصل کر لیا، غلبہ حاصل کرنے کے بعد اب اسی مال مہاجر پر مسلمانوں کو قبضہ حاصل ہو گیا کہ جو مال مہاجر جس پر غیر مسلم نے کیا کر لیا تھا؟ قبضہ کر لیا تھا. قبضے کی وجہ سے وہ مال مسلم غیر مسلم کی ملکیت میں چلا گیا تھا. اب اگر جناب والا دار حرب پر قبضہ کر لیا کس نے؟ مسلمانوں نے. اب ان کے قبضے میں وہی مال آ گیا جو مال مہاجر تھا تو فرماتے ہیں اب چونکہ اس مال مہاجر سے ملکیت کی مسلمین کی زائل ہو گئی اب وہ غیر مسلم کی ملکیت میں پہنچ گیا تو اب یہ مال جو غلبے کے ذریعے سے مسلمانوں کو حاصل ہوا یہ مال غنیمت کہلائے گا. تو
تو جب دار حرب پر اگر غلبہ حاصل کر لیں مسلمین تو اب وہی مال جو مال مہاجر تھا یہ کیا کہلائے گا؟ اب مال غنیمت کہلائے گا۔ جب وہ مال غنیمت کہلائے گا تو اب اس مال پر غازی کی کیا ہوگی؟ ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور جو اصل مالک تھا شروع میں، یعنی کہ جو مہاجر مالک تھا، اب اس مہاجر سے اس کی ملکیت کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی، اس کی ملکیت اس مال سے ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اب یہ مال مہاجر کی ملکیت کے طور پر ثابت نہیں ہے، بلکہ جناب والا اب یہ مال غنیمت کے طور پر ہے۔ مال غنیمت کے جب طور پر ہے تو اب اس پر غازی کی تو ملکیت ثابت ہوگی، لیکن جو اولاً اصل مالک تھا اس کا، وہ اس مال سے کیا ہو جائے گا؟ عاجز ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيلَاءِ، اور اسی کے ذریعے سے جناب والا غلبے کے مسئلے کے حکم کی تخریج کی جائے گی، یعنی کہ اشارۃ النص کے طریقے پر۔ وحکم و ثبوت الملک للتاجر بالشراء منہم، اور جناب والا تاجر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا حکم متفرع کیا جائے گا جبکہ تاجر غیر مسلم سے مال مسلم کو کیا کر لے؟ خرید لے۔ وتصرفاتی، اور جناب والا تاجر کے لیے تصرفات کی حکم کی تفریق کی جائے گی، یعنی کہ اب اس مال مہاجر میں جس مال مہاجر کو غیر مسلم نے قبضہ کر لیا تھا، تاجر نے اس مال کو خرید لیا، تو اب تاجر کے لیے اس مال میں تصرفات کرنا بھی جائز ہوں گے۔ کیا تصرفات؟ من البیع والہبۃ والاعتاق، یعنی کہ بیچنا، ہبہ کرنا اور آزاد کرنا۔ وحکم و ثبوت الاستغنام، اور جناب والا مال غنیمت کے ثبوت کا حکم بھی اشارۃ النص کے طریقے پر ہی متفرع ہوگا۔ وثبوت الملک للغازی، اور غازی کے لیے جناب والا اب اس مال مہاجر پر جو غیر مسلم کے قبضے میں چلا گیا، اب مسلمانوں نے پھر غلبہ حاصل کر لیا، تو اب لہذا ایسی صورت میں اس مال مہاجر پر غازی کی ملکیت کے ثبوت کا حکم بھی متفرع ہوگا۔ وعجز المالک عن انتزاعه من یده، اور جناب والا اصل مالک جو تھا یعنی کہ مہاجر، وہ کیا ہو جائے گا؟ اس مال کو غازی کے ہاتھ سے لینے سے عاجز ہو جائے گا، یعنی کہ اب اس مال پر غازی کی ملکیت رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب غازی نے غلبہ حاصل کر کے مال مہاجر کو، جو جس مال پر غیر مسلم نے قبضہ کر لیا تھا، اس مال کو اب غازی نے حاصل کیا ہے، تو غازی حاصل کرنے کی وجہ سے اب اس مال پر غازی کی ملکیت ثابت ہوگی، نہ کہ اصل مالک کی۔ وتفریعاتی، اور جناب والا اس کے علاوہ اور دیگر مسائل بھی آپ اشارۃ النص کے طریقے پر یہاں پر آپ استنباط اس کا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔